لیتے ہیں اور کوشش شروع کر دیتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگ تو بعض ایک مولانا پالم پوری تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں نے بچپن میں قرآن یاد کیا ہے، میں نے 55 میں قرآن یاد کیا، یعنی ایٹ دا ایج آف 55 انہوں نے قرآن یاد کیا۔ جب آپ شروع کر دیتے ہیں ایک کام نیت اچھی سے، اللہ اس کی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے خود قرآن پاک ایم ایس سی کے بعد حفظ کیا، اور میں نے ایک حدیث پڑھی، یہ فضائل قرآن مولانا ذکریہ صاحب کی کتاب ہے، فضائل مالوس کا چیپٹر ہے فضائل قرآن، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات آئے، اسے شب جمعہ کہتے ہیں، اگر ہو سکے تو رات کے آخری پہر میں اٹھو، اگر نہ ہو سکے تو درمیانی، نہیں تو عشاء کے بعد 4 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ دخان، تیسرے میں الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں، اور چوتھی رکعت میں سورہ ملک پڑھو۔ یہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرو، اور پھر مجھ پہ خوب درود بھیجو، اور پھر یہ دعا مانگو، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام والعزت التی لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلال نور وجہک ان تلزم قلبی حفظ کتابک۔ یہ آگے اور بھی ہے تھوڑی سی دعا، وہ دعا آپ نے بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے 3 ہفتے یا 5 ہفتے یہ عمل کیا، میرا حفظ ایسا ہو گیا کہ میرے سامنے کوئی چیز آتی تھی نا تو ایسے مجھے ازبر ہو جاتی تھی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ میرے لیے یا آگے والوں کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی اس پہ عمل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا۔ تو یہ میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، یعنی یہ جو صورتیں تھیں نا، پہلے ان صورتوں کو یاد کیا، پھر یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ حفظ شروع کر دیا۔ اور بعض دفعہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی، یہ سائنس کالج کی مسجد پرانی، اس میں چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، تو وہاں پہ میں صبح 6 بجے شروع کیا 21واں پارہ، اور 4 بجے تک پورا سپارہ یاد ہو گیا تھا، پورا سپارہ یاد ہو گیا تھا۔ تو جب آپ عزم کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن کے بارے میں تو ویسے ہی کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے اس کو یاد کرے، کوئی سمجھے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑے پیکج دیے ہیں، ہمیں بڑی سہولیات دی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنے یہ وظیفے بتائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں حافظہ کو طاقت دیتی ہیں، حافظے کو بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 مسواک، یہ جو ہم وضو سے پہلے مسواک کرتے ہیں، اور نمبر 3 روزہ۔ یہ 3 چیزیں حافظے کو بڑھا دیتی ہیں۔ اب یہ تینوں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے روزے ہم صرف رمضان میں رکھیں، ایک ہے سردیوں میں روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ سردیوں کا موسم رسول پاک کے ارشاد کا مفہوم ہے مسلمان کے لیے بہار ہے، راتیں لمبی ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، دن چھوٹے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی اتنی زیادہ مشقت بھی نہیں ہوتی۔ سردیوں کا موسم مومن کے لیے بہار ہے اور گفٹ ہے کہ راتیں لمبی ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا آخر رات کی 2 رکعتیں ساری دنیا سے بہتر ہیں۔ اور فرمایا تہجد مومن کی شرافت ہے، اس کا فخر ہے، اس کا افتخار ہے، اس کی وجہ عزت ہے۔ رات کو اٹھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جب بندہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، اور پھر قرآن پڑھنا۔